عید الاضحیٰ جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر میں سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہاں سلامی قمری مہینے ذو الحجہ کے 10ویں دن منائی جاتی ہے، جو مکہ کے حج کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری مذہبی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے، جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، غیر متزلزلہ ایمان اور ایثار کے جذبے کی علامت ہے۔ عید الاضحیٰ محض ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دی گئی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی رضامندی، ان کے غیر متزلزلہ ایمان اور فرمان برداری کا ثبوت ہے۔ تسلیم اور ذاکہ یہ عمل عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے، جو مسلمانوں کو اپنا بھروسہ اللہ کی مرضی پر رکھنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مسلمانوں کے دلوں میں گہری چھاپ چھوڑتا ہے اور ان کی زندگیوں میں ایک رہنما اصول کا کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقی قربانی ایک اعلیٰ مقصد کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن مختلف رسومات اور روایات کی پیروی سے منایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کو اتحاد اور مشترکہ ایمان کے جذبے میں یکجا کرتے ہیں۔ اس دن کا آغاز مسلمانوں کے جلد یا اٹھنے اور اجتماعی طور پر مسجدوں یا کھلے میدانوں میں عید کی نماز ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ نمازیں اجتماعی عبادت، غور و فکر اور اللہ تعالیٰ سے برکات طلب کرنے کا وقت ہوتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد مسلمان قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں، جسے قربانی کہتے ہیں۔ اس میں ایک جانور، عام طور پر ایک بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی قربانی شامل ہوتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے رضامندی کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ قربانی کا عمل اسلامی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عقیدت اور احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جاتا، دوسرا حصہ ہر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بانٹا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور ضرورت والوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ عمل یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی، چاہے اس کا سماجی مرتبہ کچھ بھی ہو، عید کی برکت میں شامل ہو۔ گوشت کی تقسیم عید الاضحیٰ کا ایک اہم حصہ ہے، جو اسلام میں ہمدردی، سخاوت اور سماجی ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ برادری کے احساس کو فروغ دیتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر کم خوش نصیبوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ اپنی اصل میں عید الاضحیٰ ایمان، قربانی اور اللہ کے پرتی غیر متزلزل عقیدت کا تہوار ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر غور و فکر کرنے اور ان کی غیر متزلزل فرمان برداری اور خدائی منصوبے پر اعتماد سے پریرنا لینے کا وقت ہے۔ قربانی کا عمل حقیقی اور علامتی طور پر اس تہوار کے مرکز میں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران جانور کی قربانی محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کی گہری علامتی اہمیت ہے۔ یہاں قربانیوں کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے، جو مسلمانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتے ہوئے۔ عید الاضحیٰ خاندانوں اور برادریوں کے ایک ساتھ آنے، تعلقات کو مضبوط بنانے اور اتحاد کے جذبے کو فروغ دینے کا وقت ہے۔ مشترکہ کھانا، تحائف کا تبادلہ اور خیرات کے اعمال سے بھی مل کر خوشیاور شکر گزاری کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی پیروی کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمان ہمدردی، سخاوت اور سماجی ذمہ داری کے اقدار کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایک عالمی تہوار ہے، جسے مختلف ثقافتوں اور برازموں کے مسلمانوں کے ذریعہ منایا جاتا ہے۔ جبکہ بنیادی رسومات مستقل رہتی ہیں، ہر خطہ اس تہوار میں اپنے منفرد رواج اور روایات کو شامل کرتا ہے، جس سے ثقافتی اظہار کیا ایک متحرک تصویر بنتی ہے۔ مشرق وسطیہ میں اسلام کے جنم استھان پر عید الاضحیٰ رنگ برنگی جاوٹ سے مزین ہجوم والے بازاروں کی علامت ہے۔ خاندان مل کر پرتکلف دعوتیں کرتے ہیں، جن میں اکثر روایتی پکوان جیسے کہ بھیڑ کا حوضیہ اور منسف شامل ہوتے ہیں۔ فضا میں خوشبوؤں اور عید کی مبارکبادوں کی مسرت آمیز آوازوں کا راج ہوتا ہے۔
जनूब मशरक़ी एशिया में ईद उल अज़हा के त्यौहार इस्लामी रिवायत और मकामी रिवाज का मिजाज है। इंडोनेशिया में, जो सबसे बड़ा मुसलमान कसरीती मुल्क है, ख़ानदान अक्सर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों का सफ़र करते हैं। यह रिवायत मडेक के नाम से जानी जाती है। गलियां नमाज की इज्तिमाआत रवायती मूसीकी परफॉर्मेंस और रेंडिंग की खुशबू से आबाद हो जाती हैं, जो गोश्तावर मसालों से भरपूर एक मज़ेदार स्टो है। मराकश की हलचल वाली गलियों से लेकर जकार्ता के मुतहरक बाज़ारों तक ईद उल अज़हा इस्लामी अक़ीदे की आलमगीरियत और इसके सकाफ़ती अज़हार की विविधता का सबूत है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देर पा मीरास का एक ताकतवर सबूत है और अनकदार का जवान होने अपनी ज़िंदगी में अपनाए ईमान, फरमान बरदारी और कुर्बानी। यह त्यौहार मुसलमानों के लिए अल्लाह के साथ अपने रूहानी ताल्लुक़ को तरजीह देने का एक मौसर याद दहानी का काम करता है और ज़रूरतमंदों पर शफ़क़त और सखावत करने का। कुर्बानी का अमल, जो ईद उल अज़हा का मरकज़ी मौजू है, जानवर की कुर्बानी के जिस्मानी अमल से कहीं बढ़कर है। यह खुद गर्जी पर काबू पाने के अंदरूनी जदोजहद की नुमाइंदगी करता है और एक आला मकसद के सामने सर तस्लीम खम करने का। यह मादी चीज़ों और दुनियावी ख्वाहिशात से दूर या अख्तियार करने का हुक्म है और इसके बजाय रूहानी नशोवनमा और इंसानियत की खिदमत को तरजीह देने का। ईद उल अज़हा का जज्बा त्यौहारों और तकरीबात से कहीं आगे जाता है। यह अमल की दावत है, मुसलमानों पर जोर देता है, कहो हमदर्दी की अक़दार को अपनाएं और साल भर समाजी जिम्मेदारी निभाएं। यही याद दहानी है कि हकीकियत कविया सिर्फ रसूमात में नहीं है, बल्कि एक ज़ियाद हम नस्फानहा और मसावी दुनिया बनाने के लिए सरगर्म अमल रहने में है। जैसा कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, यह त्यौहार तमाम लोगों के दरमियान इत्तेहाद, तफ़हीम का बास बने और हमदर्दी का। आइए हम सबासमकदसमों के जज्बे को अपनाने की कोशिश, ज़रूरतमंदों कैम्बिद करके अपने मुआशरों में अमनावर हर हम आहंगी को फ़रोग देकर और एक ऐसी दुनिया की तमीर करके जहाँ कुर्बानी और सखावत की अक़दार गालिब हों।